بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حماس یا تحریک مزاحمت اسلامیہ فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی تنظیم ہے، جس کی بنیاد 1987 میں شیخ احمد یاسین نے رکھی۔ شہر میں حماس کے قیام کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر ہونے والی ایک ریلی میں 40,000 سے زائد افراد نے شرکت کی تھی۔ اس جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے مرحوم رہنما شیخ احمد یاسین شہید نے 2025 تک اسرائیل کے صفحہ ہستی سے ختم ہو جانے کی پیشن گوئی کی تھی۔ 2004 میں احمد یاسین اور ان کے بعد ان کے جانشین عبدالعزیز رنتسی شہید کی شہادت کے بعد ہزاروں افراد ان کے قتل پر احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ پر دو بنیادی گروہوں میں منقسم ہے۔ پہلا معاشرتی امور جیسا کہ اسکولوں، اسپتالوں اور مذہبی اداروں کی تعمیر کے لیے مختص ہے، اور دوسرا گروہ اس کے عسکری شاخ شہید عزیز الدین القاسم بریگیڈ ہے، جو فلسطین کا دفاع کرتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک شاخ اردن میں بھی ہے، جہاں اس کے ایک رہنما خالد مشعل کو اسرائیل نے متعدد مرتبہ قتل کرنے کی کوشش کی۔ شاہ حسین نے تو کسی نہ کسی طرح حماس کو برداشت کیے رکھا، البتہ ان کے جانشین شاہ عبداللہ دوم، جس کی والدہ ایک انگریز عورت ہے، اس نے حماس کا ہیڈ کوارٹر بند کر دیا۔ اس کے بعد تنظیم کے بڑے رہنما قطر جلا وطن کر دیے گئے۔ اس خطے میں امریکی پشت پناہی سے قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں ہونے والے عمل اوسلو معاہدے کی مخالفت میں حماس پیش تھی۔ اس معاہدے میں فلسطین کی جانب سے اسرائیلی ریاست کے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد اسرائیل کا مقبوضہ علاقوں سے جزوی اور مرحلہ وار انخلاء شامل تھا۔ 1995 میں حماس نے اپنے ایک بم بنانے والے کارکن یحییٰ عیاش کے اسرائیل کے ہاتھوں قتل ہونے کے بعد فروری اور مارچ 1995 کے دوران بسوں کو خودکش حملہ کا نشانہ بنایا۔ یحییٰ عیاش بنیادی طور پر یارک انجینئر اور عزیز الدین القاسم بریگیڈ کی کارروائیوں میں جدت لانے والا گوریلا کمانڈر تھا، جس کو اسرائیلی محدث الموت کا انجینئر کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان خودکش حملوں کے بعد اسرائیل نے امن کے منصوبے پر عمل درآمد روک دیا۔ اس کے بعد اسرائیل کی قدامت پسند رہنما بنیامین نیتن یاہو نے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اوسلو معاہدے کے مخالفوں میں سے ایک ہیں۔ حماس نے مجاہدین کے کیمپوں اور گاؤں میں شفاخانے، کلینک اور سکول قائم کیے جہاں فلسطینیوں کا علاج کیا جاتا۔ اس وقت فلسطینی پی این اے کی بدعنوان اور نائل حکومت سے مایوس ہو چکے تھے، اور ان کی اکثریت نے حماس کے خودکش حملوں پر خوشی کا اظہار کیا اور ان خودکش حملوں کو اسرائیل سے انتقام لینے کا سب سے بہتر راستہ جانا۔ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے حماس نے 2006 کے انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ 2006-2007 میں حماس اور الفتح کے درمیان اختلافات کافی شدت اختیار کر گئے، اور اسی طرح فلسطین میں ایک نئی خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان مفاہمت کی کئی کوششیں ہوئیں، لیکن ان میں ناکامی ہوئی۔ آخرکار صدر محمود عباس نے، جن کا تعلق الفتح سے ہے، جون 2007 میں حماس کی جمہوری حکومت کو توڑ کر اپنی خود ساختہ کابینہ اور وزیر اعظم کا اعلان کر دیا۔ ایسا کرتے وقت محمود عباس کو امریکہ اور اسرائیل دونوں کی آشیرواد حاصل تھی۔